یہ جو فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر ہے، یہ نام ہی آپ کو ایک پیغام دیتا ہے. فیملی از آلویز فرسٹ، یو شوڈ فوکس آن یور فیملی. ایک ہے میرائٹل ایشوز، ازدواجی معاملات جی، دوسرا ہے فائنینشیل ایشوز، معاشی معاملات جی، اور تیسرا ہے مینٹل ہیلتھ. جیسے ایک آدمی نے غصے کی حالت میں طلاق دے دیا تھا، آپ کے نفسیاتی مسائل کا حل کسی بابا کے پاس نہیں ہوتا. ایک تو بالکل قریب میں 24 کو ہم بلیسفل میرج، یہ دسمبر یا جنوری؟ دسمبر میں، یہ اچھا دسمبر نیئر بائی 4-5 days ہے. ابھی بھی ایسی مائیں ہیں جن کی تربیت کی جائے تو محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، رازی، غزالی، جابر بن حیان، ابو القاسم کو پیدا کریں گی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوکنی منٹن چینلز کے ویورز اینڈ سبسکرائبر کے لیے بہت ہی بیسٹ اپورچونیٹی ہے، اور یہ ہم لوگ کی خوش قسمتی ہے کہ ہندوستان کی بہت ہی عظیم اور اعلیٰ شخصیت، ایک نامور شخصیت، اور یہ نامور ہونا علمی شخصیت کی بنیاد پر ہے. بزرگی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، انسان کی معلومات کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اپنی معلومات کو اس سے دوسروں کو فیض پہنچانے کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ کہ صرف عمر پر. میرا اشارہ آج کے ہمارے خاص مہمان مفتی محمد اشفاق شفیع قاضی صاحب کی طرف ہے. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل پہ، اور ہمارے سارے گلوبل ویورز کی طرف سے آپ کا استقبال. ہم چاہیں گے کہ آپ کی ذات سے جس طرح سے ممبئی اور پورے مہاراشٹر بلکہ ہندوستان میں لوگ آپ سے مستفید ہو رہے ہیں، ہمارے ویورز بھی آپ سے کچھ سیکھیں، آپ سے کچھ حاصل کریں. اور ہم سب کی فکر ایک ہی ہے کہ کمیونٹی، قوم جو ہے ان کے لیے جو بہتر ہو ہم وہ کام کرتے رہتے ہیں. آپ اس طرح دیکھ رہے ہوں گے فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر، ہارمونی ان ایوری ہارٹ. یہ جو لوگو ہے، یہ چیزیں خاص ہمارا آج کا بنیادی انٹرویو یا کچھ سوالات جو ہیں یا کچھ اشکالات جو ہیں ہم مفتی صاحب کے ذریعے معلوم کریں گے. لیکن مفتی صاحب کا تعارف بھی پیش کرنا بہت ضروری ہے جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے. مفتی اشفاق صاحب جو حیدرآباد کے مولانا خیال سیف اللہ رحمانی صاحب کی سرپرستی میں انہوں نے افتتاح کیا، یعنی مفتی کی تعلیم حاصل کی، مفتی بنے، اور سعودی عربیہ میں بھی ان کا کچھ عرصہ گزرا ہے. وہاں کی کنگ سعود یونیورسٹی، اس یونیورسٹی سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہاں سے مستفید بھی ہوئے. اور یہاں آنے کے بعد ممبئی میں یہاں کی بہت ہی قدیم مسجد جامع مسجد، جو عام طور پر جمعہ مسجد کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں پہ ان کو کافی ذمہ داریاں دی گئی کیونکہ ان کے پاس جو تعلیم ہے، جو معلومات ہیں، اور جو جذبہ ہے، خاص کر علم تو بہت ساروں کے پاس ہوتا ہے، علم کو بانٹنا اور دینا اور ایک درد ہونا ایک الگ چیز ہے. مفتی صاحب تو مفتی صاحب جو ہیں یہاں کی جو ممبئی کی جامع مسجد کی دارالافتاء والارشاد ہیں، جمعہ مسجد کی، وہاں کے صدر مفتی ہیں، یعنی چیف ہیں، چیف مفتی 2013 سے. ساتھ ہی یہاں کا بہت پرانا یا قدیم کتب خانہ ہے، لائبریری ہے، جس میں مخطوطے بھی ہیں، لوگوں کے ہاتھ سے سینکڑوں سال پرانی لکھی ہوئی کتابیں بھی ہیں، اور اس لائبریری کے یہ ناظم ہیں. تو مفتی صاحب یہ میں چند منٹ لیا تاکہ لوگوں تک آپ کی بھی معلومات پہنچے، اور ہمارا مقصد بھی ہے وہ. میرا آپ سے سب سے پہلے جو سوال ہے، فیملی فرسٹ جو گائیڈنس سینٹر ہے، اس کا خیال کب، کیوں اور کن وجوہات کی بنا پر آیا؟ ہاں، پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی خدمات اور کوکن ماؤنٹین جو آپ کا ماشاءاللہ یہ چینل ہے، بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں پورے کوکن میں گردش کرتے ہیں اور گاؤں گاؤں، شہر شہر، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں پہنچتے ہیں، اور یہ پیغام آپ کا ملک کے بہت سارے بلکہ بیرون ملک کئی جگہوں پر پہنچتا ہے. بہت سارے احباب مجھ کو پوچھتے بھی ہیں. جی، میں کہتا ہوں کہ بہت پرانا ہمارا ربط اور تعلق ہے اخلاق صاحب کا. جامعہ حسینیہ شری اردن میں جہاں سے میری اصل فراغت ہے، اس کے بعد حیدرآباد اور پھر افتاح اور پھر کچھ زمانہ میرا دبئی میں بھی رہا. یہ جو فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر ہے، یہ نام ہی آپ کو ایک پیغام دیتا ہے. فیملی از آلویز فرسٹ، یو شوڈ فوکس آن یور فیملی. فیملی فرسٹ کیا ہے؟ میں یہاں 2009 میں جوائن ہوا تھا 1 سال کے لیے دارالافتاء میں، پھر میں 3 سال سعودی تعلیم میں رہا، پھر 2013 سے کنٹینیو میں ابھی تک ہوں. اخلاق صاحب دارالافتاء میں، دارالقضا میں سب سے زیادہ جو
مسائل آتے ہیں وہ جھگڑے، نزاعات، اختلافات، اور اس میں بھی فیملی ایشوز، فیملی ڈسپیوٹس، ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس جب کیس آتا ہے تو میں تو ایسا کہتا ہوں کہ کینسر کا 3rd اسٹیج ہے، معاملہ پورا آخر کو پہنچا ہے، اور اس کے بعد وہ کیس ہمارے پاس آ رہا ہے کہ بھائی طلاق نامہ، صلح نامہ، یہ خلا نامہ، فسخ ہم کو جو ہے فائنل کرنا ہے۔ تو میں نے اس درد کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا مسائل ہیں، کیوں یہ چیزیں یا کیوں یہ باتیں جو ہے آ رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ہمارے یہاں کوئی شادی سے پہلے کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، یا جو لوگ جب کاروبار کرتے تو کاروبار سے پہلے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سارے وجوہات تھے جو اس فیملی فرسٹ کے ڈیولپمنٹ کی گویا اسباب اور اس کے جو ہے سبب بنے۔ پھر میرا 2014 میں ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا تھا، وہاں ہوپ لائن، کیئر لائن کے نام سے بہت اچھے کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں، جمعیت علماء ساؤتھ افریقہ اس کو مطلب یہ کہ لیڈ کرتی ہے، اور سوریا نواب بہت زبردست لیڈی ہیں جو ماشاءاللہ اس کو چلاتی ہیں۔ اور ملیشیا میرا جانا ہوا، جہاں پری میرج کاؤنسلنگ کورس جو ہے وہ مسٹ ہے، ضروری ہے فار ایچ اینڈ ایوری کپل ہو از گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ، جو شادی کے لیے جانا چاہتے ہیں اس سے پہلے ان کے لیے ازدواجی تعلق اور رابطے میں وہ کورس کرنا ضروری ہے۔ تو گویا یہ ساری نسبتیں تھیں کہ کیسے ہم طلاق کے مسئلوں کو، خلا کے مسئلوں کو، آپسی جھگڑوں کو، فیملی ڈسپیوٹ کو کم کر سکیں، اسی طرح فائنینشیل ڈسپیوٹ جو ہے اس کو کم کر سکیں۔ تو یہ بنیادی ہمارا جو ہے سبب ہے، جن کی بنیاد پر ہم نے یہ ایک ترتیب تو چلتی تھی، بہت سی جگہوں پر کورسز ہوتے رہے، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ ایک فل فلیج پراپر سسٹم کے ساتھ 2 کیبن استقبالیہ اور جو ہے ہم یہ کانفرنس ان کے ساتھ پروفیشنل سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کو ساتھ میں لے کر یہ نظام بنائیں، اور یہ اس طریقے سے یہ نظام مرتب ہوا۔ جی ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب آپ سے اگلا سوال ہے، فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر، ان کی ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں؟ اور آپ نے ابھی جو کہا کہ آپ کے پاس 2 کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں، مطلب یہاں پہ اس کی تفصیلات ہم آپ کو اسکرین پہ بھی آپ کو دکھا دیں گے، کون سے کیبن سے، روم سے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جامع مسجد جو ہے یا جمعہ مسجد، انہوں نے جو اقدامات اٹھائے وہ کنسٹرکٹیو اٹھائے، تعمیری اٹھائے، نہ کہ بیان بازی کی، اور باقاعدہ جو ہمارے عوام ہیں، عام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی دکھاتے ہوئے باقاعدہ اچھے لوگوں کو اور پروفیشنل لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے۔ تو سر آپ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیں گے؟ دیکھیں، ہم نے 3 ایریاز رکھے ہیں جی، 3 ہمارے کام کرنے کے فوکس ایریاز ہیں۔ ہاں، ایک ہے میرائٹل ایشوز، ازدواجی معاملات، جی، دوسرا ہے فائنینشیل ایشوز، معاشی معاملات، جی، اور تیسرا ہے مینٹل ہیلتھ۔ اور یہ تینوں ایریاز میں، جیسے مینٹل ہیلتھ، اب او سی ڈی کا پیشنٹ ہوتا ہے، ڈس آرڈرز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بہت بیسک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار جو ہے نا ان کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ بہت سارے عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور بہت سارے مسائل اس کے اندر مزید بڑھتے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ سائیکولوجی، میں نے خود جو ہے ڈپلومہ کیا ہے سائیکولوجی میں، نفسیات اور نفسیات کے طور پر، اس وجہ سے تو کتابیں پڑھی عرب علماء کی، اور جو ہے لیکن جو نیا سائیکولوجیکل ٹرینڈ ہے اور اس کا جو سسٹم ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری تھا۔ میں نے NLP کیا ہے، NLP پریکٹیشن، نیورو لینگوسٹک پروگرامنگ، جی، لینڈ مارک کیا ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے علماء اس طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو اور بہتر نتائج آتے ہیں۔ تو ہم نے 3 ایریاز فوکس کیے ہیں۔ ایک میرائٹل ایشوز، جس میں طلاق، خلا، بچوں کی شادی سے پہلے ان کی تربیت۔ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے تربیت لی، بہت فنٹاسٹک، اور ان کی بہت ہارمنی اینڈ ہیپینس لائف گزر رہی ہے، کیونکہ ان کو سارے موضوعات سمجھ میں آئے۔ اور اسی طریقے سے فائنینشیل ایشوز، جیسے میراث کا مسئلہ ہے، کورٹ میں جا رہا ہے، 10 سال تک لڑائی کر رہے ہیں، بیٹھیے بھائی، انڈرسٹینڈنگ کیجیے، آپ کا سوچ کیا ہے، ہمارا سوچ کیا ہے۔ اور کئی میٹنگوں کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل سے بڑے بڑے مسائل میں اللہ نے کامیابی دی۔ پھر مینٹل ہیلتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے، 10 سال کا بچہ پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا، کیا کریں، ماں پریشان ہے، کوئی اویئرنیس نہیں ہے، کوئی اس کی مطلب سوچ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس آئے، ہمارے کاؤنسلرز ہیں، ہم نے پروفیشنل کاؤنسلرز رکھے ہیں، تو وہ کاؤنسلرز نے ان کا جو ہے نا پورا جو ہے رپورٹ تیار کی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ پرابلم ہے، ایک میٹنگوں میں اس پرابلم کے اوپر اس کو غور کیا گیا، اور اس کے جو بھی طریقے، جو اس کی تھراپیز ہوتی ہے الگ الگ، تو اس تھراپیز سے کوشش کی گئی، اور الحمدللہ اللہ نے کامیابی۔ تو یہ فائنینشیل ایشوز میں کیا مطلب آپ یہ کرتے ہیں؟
فائنینشیل ایشوز میں جیسے ہماری پریکٹس ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ والد کا دادا پر دادا کی زمین ہے، اب بہت سارے اس کے اندر جو ہے نا الگ الگ وارثدار آ گئے. اب کسی ایک نے قبضہ کیا ہوا، کسی ایک کا اپنا خیال ہے کہ میں نے اس کو بچا کے رکھا، میرے پیسے لگے وغیرہ وغیرہ. اب اس کے اندر ڈیپ میں جا کر ہر ایک کا بنیادی شرعی حق کیا ہے اور اس کا اجرت عمل، اس کی ورکنگ کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے. یہ 4 بھائی ہے، بڑے بھائی نے 25 سال کی عمر میں دکان ٹیک اوور کر لیا تھا، اور اس کے بعد 5-2 سال والد آیا، پھر والد بیمار رہ گئے. اب 25 سال تک باپ بیٹا اس معاملے کو چلتا رہا. اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ڈاکٹر بنایا، ایک چھوٹے بھائی کو انجینئر بنایا، ایک چھوٹا بھائی دوسرے بزنس میں گیا، اس نے اس بزنس کو بھی ڈیولپ کیا. اب باپ کا انتقال ہو گیا، اب کس طریقے سے ان کے بزنس کے ڈسٹریبیوشن کو کیا جائے. وصیت کا معاملہ ہے، ول جسے کہتے ہیں، ہبا کا معاملہ ہے، گفٹ جسے کہتے ہیں کہ گفٹ ہے یا نہیں ہے، ول ہے یا نہیں ہے. بہت سارے کیسز کورٹ میں چلے جاتے ہیں. کورٹ میں اتنا لمبا پروسیجر ہے، اور پھر اس میں جس کا جیسا وکیل ہوگا، جتنی زیادہ فیس دے گا، وہ چلتا رہتا ہے. تو آؤ ایسی پیار و محبت کے ساتھ، میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اسی طریقے سے 2 بزنس کرنے والے پارٹنر ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال سے بزنس کر رہے ہیں. چھوٹی ابھی میرے پاس ایک کیس ہے، 23 سال کا بزنس ہے، اتنی یار میری محبت سے چلتا تھا، اب چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے وہ ہے دشمن ہو رہے ہیں. تو وہ بزنس ڈسپیوٹ کو کیسے ختم کیا جائے. تو الحمدللہ میں بامبے اسٹاک ایکسچینج کی کچھ کمپنیوں کی شرعی ایڈوائزری کرتا ہوں، حیدرآباد کی کچھ کمپنی، ویلتھ مینجمنٹ کی کمپنی، ان کی ایڈوائزری کرتا ہوں. تو تھوڑا بہت جو بیلنس شیٹ کو ریڈ کرنا اور اس کے جو روپورز ہے اس کو دیکھنا، سی اے سے بات کرنا، ٹیکسیشن کے اندر لوگوں کو رہبری کرنا، جو پلاننگ ہوتی ہے فائنینشیل پلاننگ، تو یہ فائنینشیل موضوعات ہیں. مینٹل ہیلتھ تو واضح ہے کہ الگ الگ قسم کی بیماریاں ہیں، الگ الگ قسم کے طریقے ہیں، اور ان بیماریوں کو پہلے جیسے ایک آدمی نے غصے کی حالت میں قرار دے دیا تھا. میں نے قرآن، حدیث اور فقہ و فتاویٰ اور دارالقضاء کے فیصلے جمع کی. اس کے بعد میں نے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر حذیفہ بندروالا بہت مشہور ڈاکٹر ہے سائیکیٹرسٹ، ان سے جا کر میں نے پوری اس پر رپورٹ لی. میں نے کہا کہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ غصہ دماغ میں کیوں آتا ہے، کہاں آتا ہے، کیسے آتا ہے. پھر انہوں نے نا امپلسیوٹی کا پورا ایک سسٹم مجھے سمجھایا. تو اس سے بات واضح ہوئی کہ غصے کا کون سا لیول ہے جس سے طلاق ہوگی، کون سا لیول ہے جس سے طلاق نہیں ہوگی. تو یہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اور اس طریقے سے یہ موضوعات کو حل کرتے ہیں. جی بالکل. ابھی جیسے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہمارے پاس سولوشن جو کسی بھی مسئلے کا سولوشن ہوتا ہے، لیکن کہاں سے حاصل کریں اس مسئلے کا حل، ان کے مراکز نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ بابا لوگوں کے چکر میں پڑتے تھے، اور بابا ہر چیز کو ہے نا بھوت اور شیطان اور پریت سے جوڑتے تھے. تو اخلاقی طور پر، معاشی طور پر تو استحصال ہوتا تھا، اور مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا تھا. یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جسے ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں، مینٹل ڈیزیز ہوتی ہیں، برین کے ڈیزیز ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے میڈیسنس ہیں. لیکن جو روحانیت سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہیں، جو ہمارے جو قلبی سکون جہاں سے ملنا چاہیے، جو ذہنی سکون جہاں سے ملنا چاہیے، وہ مذہبی طور پر ایک اچھے کاؤنسلر کی طرح کے ذریعے مل سکتا ہے. آپ کے نفسیاتی مسائل کا حل کسی بابا کے پاس نہیں ہوتا. یہ جمعہ مسجد نے بہت ہی بہترین اور بہت ہی احسان مند قدم ہے یہ قوم کے لیے، کہ ایسی چیزوں سے، برائی سے روکنے کے لیے، آپ کی فائنینشیل کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے، کہ جو غلط اپنی جگہ پر آپ کا پیسہ ڈرین ہوتا تھا، خرچ ہوتا تھا، اس کو روکنے کے لیے اچھا قدم اٹھایا ہے. تو مفتی صاحب، ابھی ہم آپ کے مستقبل قریب میں، یعنی نیئر فیوچر میں آپ کے کیا عزائم ہیں، اور آپ نوجوانوں کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں، پلیز ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. بہت اچھا سوال کیا افضل بھائی آپ نے. ایک تو بالکل قریب میں 24-25 کو ہم بلیسفل میرج، یہ دسمبر یا جنوری؟ دسمبر میں، یہ دسمبر، نیئر بائی 4-5 days ہے ابھی. جی جی. تو ایک فل ڈے 2 دن کا ورک شاپ کرنے جا رہے ہیں. جو ارلی ایج آف میرج میں ہیں، ابھی شادی ہونے والی ہے، ابھی بھی شادی ہوئی ہے، تو ان کو ازدواجی زندگی میں کیا کیا ایشوز آتے ہیں، کیا کیا پرابلمز آتے ہیں، کیسے اس کو سالو کیا جائے، اور اپنی شادی شدہ لائف کو کیسے بہتر بنایا جائے. جی. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، آپ کے چینل کے تھرو یہ میں بڑا پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ مساجد جو ہے نا، وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے یوتھ کو کنیکٹ کرنے میں. ہم یوتھ انگیجمنٹ کا پورا ایک تحریک لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور
جامع مسجد سے شروع ہو کر ملک کی ہر مسجد سے پہنچیں. ہمارا جو یوتھ ہے، ہمارا جو نوجوان ہے، وہ اگر کہیں جاب کرتا ہو یا پڑھائی کرتا ہو تب بھی شام کے 5-6 بجے سے لے کر رات کے 2-3 بجے تک نہ دین کا نہ دنیا. تو ہم ان کو قریب کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. بہت زیادہ ان کو مطلب یہ کہ دینی رجحانات کے طرف لے کے جانے کے بجائے مباحات کے اندر جو جائز چیزیں ہیں، کھیل کود ہیں، کھیل کی بہت ساری شکلیں ہیں جو جائز ہیں، ان شکلوں کے اوپر ان کو لائیں، ان کو انگیج کریں، ان کو قریب کریں. جب وہ قریب آئیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھیں گے، وہ سیرت بھی پڑھیں گے، تاریخ بھی پڑھیں گے، ہسٹری بھی پڑھیں گے، اپنے اندر عزم بھی پیدا کریں گے. جی. تو لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں تو یہ ہے کہ ہم یوتھ کو انگیج کریں. جی. اور ہم ایک پورے علماء کوکن کا ارادہ ہے یا پھر بہت سے اور بھی علماء کی ایک کانفرنس کریں گے کہ علماء مختلف اعتبار سے کمیونٹی سے کنیکٹڈ ہیں. تو جہاں پر یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے یا بہت ساری چیزیں ان کی زبان میں، ان کے اپنے انڈرسٹینڈنگ میں، ان کے اپنے لیول آف تھنکنگ میں ان کو تک وہ میسج پہنچانے کے لیے جو ضرورتیں پڑتی ہیں اس کے سلسلے کی کوشش ہوگی. تو یہ دسمبر میں تو ہم پری میرج والا کورس کر رہے ہیں اور جنوری میں ہمارا ارادہ علماء کا ایک کانفرنس کرنا ہے. ہم آپ کے ساتھ میں ہیں انشاءاللہ. ابھی اسکرین پہ آپ کو 24 اور 25 جو دسمبر کا لیفلیٹ ہے وہ نظر آئے گا. ساتھ میں اس مرکز کی تفصیل ابھی ہم مفتی صاحب کے ذریعے معلوم کریں گے. تو سر اس کا مرکز کہاں ہے یہ جاننا ہے، ساتھ میں یہ بھی جاننا ہے کہ صرف آپ جینٹس حضرات ہی ہیں کہ آپ کے ساتھ خواتین بھی کچھ خدمت کے لیے حاضر ہیں تاکہ ہماری قوم کی بچیاں، نوجوان لڑکیاں یا ان کے پیرنٹس، ان کی والدہ وغیرہ آئیں تو ان کو وہ ہیلپ کر سکیں. بالکل. ہمارا سینٹر تو جمعہ مسجد آف بامبے ٹرسٹ جو کرافرڈ مارکیٹ اور زویری بازار کے کارنر پر بڑی مشہور ہے، جو پہلا بولتا تھا نا ہاؤس سے ورتی تھی مشیر اپنی. تو وہ کوکن کی بہت پرانی 1775 کی تاریخی مسجد ہے. ہماری جو لائبریری ہے وہ فنٹاسٹک لائبریری ہے. اس کے اندر 1600 سے زیادہ 1600 سے زیادہ مینوسکرپٹس ہیں. بہت زبردست اس کے اوپر بھی کام ہوا ہے. تو ضرور آپ احباب آئیں. یوٹیوب پر آپ جو ہے جمعہ مسجد آف بامبے ٹرسٹ کا اگر وہ دیکھیں تو پوری ڈاکومنٹری کئی لاکھ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو دیکھا ہے. تو یہ تو جامع مسجد کے اندر ہی ہمارا ایک جامع مسجد کی بلڈنگ ہے جو 1320 ہجری کی، یعنی تقریباً 100 سال پرانی، 120 سال پرانی. اس کے اندر جو ہے نا یہ 2 کیبنس اور ایک کانفرنس روم کے ساتھ یہ پورا جو ہے نا فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر بنایا گیا. اور ہم نے، آپ نے جیسا بتایا، بہت اچھا سوال کیا کہ خواتین کاؤنسلنگ میں مینلی زیادہ تر خواتین ہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم نے پروفیشنل خواتین کی ایک ٹیم ہائر کی ہے. ظاہر بات ہے کہ میں سارے کام اکیلے تو کر نہیں سکتا ہوں. تو پروفیشنل ٹیم ہے جنہوں نے سائیکولوجی پڑھا ہے، ایم اے کیا ہے، بی اے کیا ہے اور اس کے بعد بہت سارے کورسز کیے ہیں. تو ہمارے ان ہاؤس سمیہ ہیں، سریا ہیں، عظما ہیں، نکت محمدی ہیں اور کچھ خواتین وہ ہیں جو ٹائم بین آتی ہیں. ڈاکٹر رشیدہ سیدہ بہت اہم سائیکیٹرسٹ ہیں. اسی طرح ڈاکٹر تحسین ہیں، بانو اسماعیل ہیں. تو یہ خواتین، ہم چاہتے ہیں کہ خواتین سے بات کریں کیونکہ وہ خواتین جو ہے نا وہ ان کے موضوع کو زیادہ سمجھیں گی، ان کے دل کی باتوں کو وہ اچھے انداز میں اس کے سامنے رکھ سکیں گی اور اس سے وہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو یہ جامع مسجد کے اندر ہے فیملی فرسٹ سینٹر اور یہ انشاءاللہ پہلا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلدی ملک کے مختلف حصے میں، کوکن کے مختلف علاقے میں ہم اس کی برانچز قائم کریں گے اور جو لوگ ہم سے جڑنا چاہیں گے ہم ان سے رابطہ کریں گے. وہ اپنی جماعت کے ساتھ کریں، اپنی تحریک کے ساتھ کریں، اپنے نام کے ساتھ کریں، اپنے ادارے کے ساتھ کریں. بس مقصد یہ ہے کہ یہ کام بہت روٹ لیول پر ہونا چاہیے تاکہ ہم ایسی نسل پیدا کریں جو نسل انقلاب لائے. ابھی بھی ایسی مائیں ہیں جن کی تربیت کی جائے تو وہ محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، رازی، غزالی، جابر بن حیان، ابو القاسم کو پیدا کریں گی. ضرورت ہے کہ ہمیں تھوڑا ذہنی طور پر ان کو سپورٹ کرنا ہوگا، فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی، اور پھر دینی تعلیم کے اعتبار سے اگر سارا مجموعہ بنے گا تو انشاءاللہ بہت بہتر نتائج ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے سارے ویورز اور سبسکرائبر سے ونس اگین آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہ جمعہ مسجد میں بیٹھ کر ہمیں جمعہ مسجد ٹرسٹ کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے آپ کو آزادی دی میڈیا سے بات کرنے کی اور عوام کی خدمت اور جدید جو ہے نا جو ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر رہے ہیں. ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں ایک کانفرنس روم کافی اچھا، مطلب جدید لوازمات کے ساتھ.
تو ونس اگین تھینک یو. السلام علیکم.